انسان کی زندگی میں اس کے دوست کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ کہ تم دیکھو تم کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو. آیا دوست وہ اچھا ہے, آیا وہ دوست برا ہے, آیا وہ دوست آپ کو اچھائی کی دعوت دیتا ہے, اچھے اعمال کرتا ہے تو آپ بھی اچھے اعمال کریں گے. اگر وہ دوست برا ہے تو آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے گا. اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ, یہ دوست کی اہمیت بیان کرتے ہوئے سورۃ الفرقان میں اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. او خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن نا انسان اپنی انگلیوں کو چبائے گا حسرت اور ندامت کے ساتھ کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست کیوں بنایا تھا, اس کی وجہ سے آج میں جہنم میں جاؤں گا. کیونکہ اس دوست کے غلط اعمال کی وجہ سے, اس کی دوست کی دوستی کی وجہ سے, کیونکہ اس کے دوست بری عادات سے میں متاثر ہوا تھا تو اس کی وجہ سے آج میں جہنم میں مجھے جانا پڑ رہا ہے. تو انسان کی زندگی میں دوست کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی مثال دی. انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر. اچھا دوست جو ہے اس کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو اچھی خوشبو آئے گی. برے دوست کے ساتھ بیٹھیں گے اس کے کپڑوں سے, اس کے جسم سے بدبو آئے گی. اور کہ دوست جو ہے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے. اگر وہ برا دوست ہے تو آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا المرء مع من احب. تو صحابہ کہتے ہیں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث شریف سنائی یعنی یہ فرمایا تو ہم بہت خوش ہوئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ المرء مع من احب یعنی انسان قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے وہ دوستی کرتا تھا, جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا تھا, جن سے وہ محبت کرتا تھا. تو آپ دیکھیں آپ کے دوست جو ہیں ان میں کوئی بے نمازی تو نہیں, ان میں کوئی سود کا لین دین کرنے والا تو نہیں, ان میں کوئی شراب پینے والا تو نہیں, ان میں کوئی گانے سننے والا تو نہیں, ان میں کوئی بری عادات پر چلنے والا تو نہیں. تو آپ اس سے دور ہو جائیں اس سے پہلے کہ آپ وہ قیامت والے دن جو اللہ نے منظر پیش کیا ہے کہ آپ وہ انسان جو بری دوستی کی وجہ سے جہنم میں اس کا جانے کا فیصلہ کیا جائے گا تو یعض الظالم علی یدیہ, انگلیاں چبائے گا حسرت اور ندامت کے ساتھ. یا یقول, وہ کہے گا اس دن قیامت والے دن یا لیتنی کاش لم اتخذ فلانا خلیلا, کہ میں کاش اس بندے کو دوست نہ بناتا. اس کے شراب پینے کی وجہ سے میں نے شراب پی تھی, اس کے گانے اور ناچنے کی وجہ سے میں نے گانا سنا اور ناچا, اور اس کے سود کے لین دین کی وجہ سے میں بھی سود کے لین دین میں پھنسا, اس کے ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے میں نے بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی, اس کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے, نماز چھوڑنے کی وجہ سے میری بھی نمازیں گئیں. تو اس وجہ سے اپنی دوستی کو دیکھیں کون دوست ہے آپ کا. اور اسی طرح یہ ماں باپ کے لیے نصیحت ہے کہ اپنے بچوں کی دوستیاں چیک کریں, آیا ان کی دوستیاں صحیح ہیں یا ان کی دوستیاں غلط ہیں. غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو ان کو سمجھائیں, ان کی دوستیوں کو ختم کریں اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر بڑی مصیبت آن پڑے. پھر آپ پچھتاتے رہیں گے کہ بچہ ایک غلط ٹریک پر چلا جائے. کیونکہ اکثر ماں باپ جو ہیں وہ پٹتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے ڈرگز لینا شروع کر دیا ہے, پتہ نہیں کہاں سے سیکھا, اس کی بری دوستیوں کی وجہ سے, کیونکہ آپ نے نگرانی نہیں کی. تو اس وجہ سے یہ دوستی کا جو عنصر ہے اس کے اوپر کڑی نظر رکھیں اپنے بچوں کے اوپر, اور آپ خود اپنے دوستوں کے اوپر نظر رکھیں. جو برے دوست ہیں ان کو فلٹر کریں, ان کو باہر نکالیں, ان سے دور ہو جائیں, ان کے نمبر بند کر دیں, ان سے ملنا چھوڑ دیں. تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, نمازی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, نماز کا ٹائم ہوگا تو وہ اٹھ کے نماز پڑھیں گے, آپ کو بھی کہیں گے تو آپ بھی نماز پڑھیں گے. اگر برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, شراب پینے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, ایک نہ ایک دن آج نہیں تو کل آپ بھی شراب پیئیں گے. اگر کسی سود کے لین دین والے کرنے کے ساتھ بیٹھیں گے تو آج نہیں تو کل آپ بھی سود میں مبتلا ہو جائیں گے. تو ایسے لوگوں کو دور کریں, ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکالیں. جو برے لوگ ہیں, جو نمازی نہیں ہیں, ان لوگوں کو اپنی زندگیوں سے نکالیں. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو نمازی, پرہیزگار, متقی اور اچھے اخلاق والے ہوں, دین پر چلنے والے ہوں. کیوں کہ یہ جو دوست کا عنصر ہے اس کے قرآن مجید کی تو میں نے آپ کو ایک آیت سنائی ہے, اور بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ منظر پیش کیا. دوستی کی وجہ سے جو لوگ گمراہ ہوئے, دوستی کی وجہ سے جو ہے نا ان کی زندگیاں خراب ہوئیں. برا دوست جو ہے نا اس کو گھر سے نکالیں, برا دوست جو ہے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں. تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. کیوں کہ یہ برا دوست جو ہے آپ کو ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جائے گا, ہمیشہ آپ کو نماز سے دور کرے گا, ہمیشہ آپ کو غلط راستے پر چلائے گا. اچھا دوست جو ہے وہ آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جائے گا, آپ کو اچھی بات سنائے گا, آپ کو قرآن سنائے گا, آپ کو حدیث سنائے گا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے آپ خود بھی دھیان کریں اور اپنے بچوں کا بھی دھیان کریں کہ کوئی برے دوست ہیں ان کو ختم کر دیں.